الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وقائدنا الأعظم والنبي الأكرم والرسول الأفخم محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا إمام بعده ولا أمة بعد أمته صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. وعن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی قال سنة ابیکم ابراہیم علیہ السلام. وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إحراق الدم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، آپ حضرات کی خدمت میں سورہ حج اس کی آیات 11 سے لے کر 13 تک اور 34 سے لے کر 47 تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی گئی. اس سورہ مبارکہ میں حق تعالی شانہ نے قربانی کے وجوب کے حوالے سے تفصیل سے ارشاد فرمایا ہے، وضاحت فرما دی ہے کہ یہ جو قربانی ہے یہ وہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ یہ امر، یہ عمل، یہ اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ سے مطلوب اور محبوب رہا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر عہد میں انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتوں سے قربانی طلب فرمائی. اور اس کا پہلا ثبوت انسان اول سیدنا آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے 2 فرزندان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ. یہ ابتدائے آفرینش کی بات ہے، جب کائنات آغاز ہو رہی ہے، انسانیت آغاز ہو رہی ہے، یہ تب کا واقعہ اللہ نے بیان فرمایا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ قربانی کا کہ یہ وظیفہ، یہ شعائر جس کو اللہ نے اپنی قربت کا ذریعہ قرار دیا ہے، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا، اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا ہے کہ آپ کو ایک واقعہ یہ سنا دیجئے، ہم آپ کو سناتے ہیں، آپ یہ واقعہ اپنی امت کو بتائیے، تلاوت کر دیجئے ان کے سامنے. 2 بیٹے تھے ابراہیم آدم علیہ السلام کے، حابیل اور قابیل. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ قربانی کریں. قربا قربانا، تو انہوں نے قربانی، فتقبل من احدہما، اس میں سے ایک کی قربانی قبول فرما لی گئی، ومن یتقبل من الآخر، اور ایک کی قربانی کو رد کر دیا گیا. علماء حضرات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی روشنی میں ان آیات مبارکہ کی جو تشریح اور تفسیر بیان کی ہے، اس کو اگر ملحوظ رکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جو نقطہ نظر ہے قربانی کا، وہ قرآن کا اور اللہ اور اس کے رسول کا مقصود نہیں ہے. ہم جس ڈگر پر آ پہنچے اور قربانی کو جس طرح سے ہم برت رہے ہیں، اس طرز عمل کو، یہ شعائر اللہ میں سے ہے. جس طرح حج شعائر اللہ میں سے ہے، یعنی کہ وہ اعمال جن کا اللہ نے نہ صرف حکم دیا بلکہ ان کو اپنی محبوبیت کا درجہ دیا. اور یہ ہر زمانے میں ہوا ہے کہ لوگوں نے خیر کے کام سے شر کو برآمد کیا. یہ ہر زمانے میں ہوا ہے، ہر عہد میں ہوا ہے.
ہر نبی کے دور میں ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قربانی اپنے لیے مخصوص کی، لیکن اولاد آدم میں ہی حضرت نوح علیہ السلام سے قبل یہ قربانی بتوں کے لیے ہونے لگی۔ 5 بت تراش لیے گئے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 بت تھے، یہ نوح علیہ السلام سے پہلے۔ وہ انہی کی ہدایت کے لیے آئے، قربانی ہوتی تھی لیکن وہ اللہ سے ہٹا کر بتوں کی طرف لے آئے، یعنی انسانی خواہشات کے تابع ہو کر یہ قربانی ہونے لگی۔ یہ بنیادی مقصد سمجھیے اس بات کو۔ اور دوسری قربانی کا جو خاص معراج اس کو عطا کی گئی، اس عمل کو، وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے فرزند عظیم سیدنا اسماعیل علی نبینا و علیہ السلام کا وہ تاریخی بلکہ تاریخ ساز واقعہ ہے، جس میں ایک نبی کی نہیں، ایک باپ اور ایک بیٹے دونوں کی آزمائش ہے۔ اور اتفاق یہ ہے، حسن اتفاق یہ ہے کہ باپ بھی عظیم الشان نبی ہے اور بیٹا مستقبل کا عظیم الشان نبی ہے، یہ 2 نسبتوں کے ساتھ۔ لیکن 1 منٹ کے لیے اس کو ذرا ایک طرف رکھیے کہ وہ دونوں باپ بیٹا ہیں، یہ ذہن میں رکھیے، اور نبوت کا شرف اور عظمت ایک لمحے کے لیے ہم ذرا ہٹا لیں تو بحیثیت انسان یہ کتنی بڑی آزمائش ہے، کتنی بڑی آزمائش ہے۔ ذرا اس کو آنکھیں بند کر کے جو کہتے ہیں نا، اس کو کنسیو کیجئے، اس تصور کو امیجن کیجئے کہ ایک باپ کو جو شان نبوت کا حامل ہے اور جس کو یہ معلوم ہے کہ جو مجھے کہا جائے گا وہ حرف آخر ہے اور مجھے وہ کل گزرنا ہے، ہر صورت میں کرنا ہے، اور وہ کل گزرتا ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ باپ ہے، اس کے جذبات ہیں، انسانی نفسیات کے تمام عوامل ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح قرآن مجید کی تشریح اور تصریح کے مطابق اور بیان کے مطابق فلما بلغ معه السعی، وہ چھوٹا سا ہنستا کھیلتا سا بچہ، ذرا اس کو اپنے تصور میں یوں اجاگر کیجئے کہ چھوٹا سا ہنستا کھیلتا بچہ جو ابھی سن بلوغ کو نہیں پہنچا، اس کی محسوسات کیا ہو سکتی ہیں؟ ایک بچے کی محسوسات کیا ہو سکتی ہیں؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک لمحے کے لیے اس شان اور عظیمت نبوت کو ذرا سا ایک طرف رکھ کر ہم بحیثیت انسان بات کر لیں کہ وہ دونوں باپ بیٹا انسان ہیں، اور باپ کو حکم آتا ہے، یہ نہیں کہ سامنے سے کوئی فرشتہ آئے، انسانی روپ میں آئے اور آ کر کہے کہ ابراہیم میں اللہ کا فرستادہ اس کا فرشتہ ہوں اور آپ کے لیے یہ پیغام لے کے آیا ہوں کہ جو آپ کا بیٹا ہے آپ نے اس کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہوا، بلکہ قرآن مجید یہ بیان فرماتا ہے کہ ایک شب ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میرے بچے، اور یہ کہا کس سے جا رہا ہے؟ بیوی سے نہیں بتایا جا رہا، کسی دوست کو نہیں بتایا جا رہا، کسی سے مشورہ نہیں کیا جا رہا، ایک باپ بلغ معہ السعی، چھوٹا سا بھاگ دوڑ کرنے والا بچہ اس کا بازو پکڑ کر آمنے سامنے بٹھاتا ہے اور کہتا ہے میرے بچے انی اری فی المنام، بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، یہ 2 کیفیات کو ذرا آپ تصور میں لائیے، انسان لرز جاتا ہے۔ ذرا انسان ہو کے سوچئے کہ ان کیفیات کے حامل 2 فریق
جو ایک دوسرے کے خونی رشتے سے گندے ہوئے، اور باپ بیٹے سے کہہ رہا ہے، کیا کہتا ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اب اسماعیل کو یہ شعور کس نے دیا؟ یہ ذرا غور کیجئے اس بات۔ وہ بلغ معہ السعی، وہ چھوٹا سا بھاگ دوڑ کرنے والا بچہ، اس میں یہ عظیم الشان شعور کہاں سے آیا کہ وہ اپنے والد کی بات کو سن کر یہ نہیں کہتا، ابا جی آپ کا تو یہ خواب ہے، آپ کا تو یہ خواب ہے، آپ مجھے سچ مچ میں ذبح کر دیں گے اس خواب کی بنیاد پر؟ کیا یہ گفتگو ہوئی؟ قرآن اس کی نفی کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نفی فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، اللہ یہ فرماتا ہے فلما اسلم وتلہ للجبین، ایک، اور اس سے پہلے کیا؟ بیٹا ایک لمحے کی، ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے کی تاخیر کیے بغیر اپنے والد گرامی کی خدمت میں عرض کرتا ہے، یا ابت فعل ما تؤمر، ابا جی جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ وہ کر گزریے، اور آپ مجھے انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ شعور کی پختگی، یہ ایمان اور یقین کا آخری درجہ ہے، یہ اس سے اوپر کوئی درجہ نہیں ہے، کوئی درجہ نہیں ہے کہ آدمی اپنی زندگی کو محض اللہ کی رضا کے لیے کہے کہ میں قربان ہونے کے لیے تیار، کوئی وسوسے کا تصور بھی نہ گزرے ہو، وسوسے کا تصور بھی نہ گزرے، اور ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے سے پہلے یہ بات کہہ دی جائے کہ میں حاضر ہوں، افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے اپنا فرما بردار پائیں گے اور صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اس میں دو چیزیں ملحوظ رکھیے کہ یہ جو عمل ہو رہا ہے، جو کچھ بھی یہ ہو رہا ہے باپ بیٹے کے مابین، اس میں ایک چیز پر دونوں متفق ہیں، دونوں باپ بیٹا متفق ہیں، وہ کیا؟ کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کے لیے ہو رہا ہے، جو کچھ ہم کرنے جا رہے ہیں یہ اپنے خالق اور مالک اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ باپ نبی ہے، اب آ جائیں نبوت کی طرف، پہلے انسانی مرحلہ ہے، دوسرا نبوی مرحلہ ہے کہ نبی کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ تم اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتے، نبی کو اس بات کی گارنٹی دی گئی ہے کہ جو ہماری طرف سے بات آئے تو وہ جان لو کہ وہ ہماری طرف سے ہے، اور اس پر تمہیں کچھ ہو جائے عمل کرنا ہے، کچھ ہو جائے۔ کیوں عمل کرنا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے آپ کو منصب نبوت پر فائز کیا، اور منصب نبوت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ رہبر و رہنما بن رہے ہیں، اور رہبر و رہنما ہی اگر منزل پر سے دوڑ جائے، کسی آزمائش کے مرحلے پر ہمارے رہبر و رہنمائی بھاگ جائیں تو پیچھے چلنے والے کہاں چلیں گے؟ وہ کہے گا وہ بھاج گئے، میں کیا کر رہا ہوں؟ تو انبیاء علیہم السلام کو اس درجے پر فائز کیا جاتا ہے، عظیمت کے آخری درجے پر، کہ اس کے بعد صرف اللہ کی ذات رہ جاتی ہے، صرف اللہ کی ذات، اور اس کے نیچے صرف اور صرف وہ نبی ہوتا ہے جو اس درجہ اللہ کے ساتھ اپنا قرب۔ یہ بھائی کیا اس کو کیا مسئلہ ہے؟ یہ نزلہ زکام کھانسی کر رہے ہیں آپ، اس کو معاف کر دیں، چھوڑ دیں اس کو۔ نبی کی شان یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو بتا دی ہے کہ جو کچھ تم کہو گے وہ میری طرف سے کہا ہوا ہوگا، تم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہو گے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہو گے، اور جب ہماری طرف سے کوئی بات تمہیں آ جائے، وہ بھلے خواب ہی میں کیوں نہ ہو،
تمہارے لیے وہ حکم اور امر کا درجہ رکھتی ہے، اس وقت تم نے وہ کر کے دکھانا ہے۔ اسی بنیاد پر اسماعیل علیہ السلام مستقبل کے نبی ہیں، باپ کے سامنے وہ نبی نہیں ہے، باپ کے سامنے وہ ایک فرما بردار بیٹے ہیں، اولاد کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن سنت الہیہ یہ ہے کہ جس نے مستقبل میں بھی اس اعزاز سے سرفراز ہونا ہو نبوت کے، اس کی زبان سے کوئی ایسا لفظ نکل نہیں سکتا جو شان نبوت کے خلاف ہو۔ تو اسماعیل علیہ السلام کی زبان سے یہ نہیں نکل سکتا تھا ابا جی آپ نے تو خواب میں دیکھا ہے، اس کی اصل حقیقت کیا ہے، سوال نہیں ہوا، یہ نبی کی شان کے خلاف ہے۔ ہو سکتا تھا ہم کہہ دیتے، آج ہم بات کر رہے ہوتے جیسے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام نے تو یہ کہا ستجدونی انشاءاللہ، اور اگر وہ سوال کر دیتے تو ہم انسانی داعیے اور نفسیاتی پہلوؤں کو ملحوظ رکھ کر ہم آج گفتگو میں کر رہے ہوتے، سائیکٹرسٹ بن کر گفتگو کر رہے ہوتے، اور ہماری بک بک کا دائرہ کار پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچتا، اور ہم کہتے کہ دیکھیں جی پھر اسماعیل علیہ السلام بھلے نبی ان مستقبل کے تھے لیکن جب بچے تھے تو بچوں والی بات ہی کی۔ اللہ نے فرمایا نہیں، جس کو میں نے نبوت کے منصب پر فائر کرنا اس کی زبان سے بچپنے میں بھی عظیم الشان بات نکلے گی، یہ ہو نہیں سکتا کہ چنا ہوا اجتبیناہم وہدیناہم، ہم ان کو چنتے ہیں، یہ اپنی مرضی سے دعویٰ نبوت نہیں کرتے، یہ پہلی بات ذہن میں رہے۔ تو اس دعوے کی تصدیق اسماعیل علیہ السلام نے یوں فرمائی ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اور پھر لٹا دیا فلما اسلما وتلہ للجبین۔ باپ بیٹے کے درمیان یہ چیز قرآن میں مذکور نہیں ہے لیکن احادیث میں یہ مذکور ہوئی ہے۔ وہ کیا مذکور ہوئی کہ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد گرامی سے عرض کیا کہ ابا جان آپ مجھے لٹا کے ذبح کیجئے، دو کام کیجئے، ایک تو میرا کرتا اتار لیجئے تاکہ آپ کو کفن کے لیے کسی اور کپڑے کی ضرورت نہ پڑے، یہ صاف ہے، اس پر خون نہ لگے، یہ میرا کرتا اتار لیجئے، ایک بات۔ دوسرا، عین ممکن ہے آپ کے دل میں میرے لیے محبت کے جذبات ابھر آئیں، آپ اپنی آنکھوں کو ڈھانپ لیجئے کپڑے سے۔ یہ کون بات کر رہا ہے؟ بلغ معہ السعی، وہ بھاگ دوڑ کرنے والا چھوٹا سا بچہ، اللہ نے بتایا کہ وہ کس سٹیج کا، کس درجے کا بچہ تھا، کس عمر کا بچہ تھا۔ وہ یہ مشورے دے رہا ہے، کیوں؟ مستقبل کا نبی ہے، اس کا شعور پہلے سے اتنا اونچا ہے کہ عام آدمی اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ عمل کیا، پہلو کے بل لٹایا اور پوری قوت لگا کر چھری پھیر دی۔ اور اپنی طرف سے مطمئن ہو گئے کہ اتنی چھری پھر جانے کے بعد، جیسے کہ طے شدہ ہوتا ہے، ذبح کرنے والے کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے اتنی قوت سے چھری چلائی ہے، گردن کٹ گئی، بات ختم۔ جب انہوں نے آنکھیں کھولی تو جس جگہ پر چھری چلائی تھی یا جو خون بہا ہوا تھا وہ ان کے فرزند کا نہیں تھا، وہاں ایک مینڈھا پڑا ہوا تھا، ایک دمبا پڑا ہوا تھا، اور اسماعیل علیہ السلام سامنے کھڑے ہوئے مسکرا رہے۔ نیتوں کا اجر ملا، نیتوں کا، عزیمت اور نیت کا اجر ملا، اور اللہ کو یہ بات کہنا پڑی۔ اللہ کی تخلیق ہے نا جی، اللہ نے اپنے نبیوں کو محبت سے بنایا ہے، پھر ان کا انتخاب کیا ہے، پھر اللہ نے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، پھر ہم نے صدا دی، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب کو سچا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خواب کو سچا کر دیا۔ ذرا اس بات کو ذرا ملحوظ رکھیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ سارا عمل خواب میں دکھایا، اسماعیل نے تو کچھ نہیں دیکھا نا۔ وہ کیوں کہہ رہے ہیں افعل ما تؤمر؟ اسماعیل نے تو کچھ نہیں دیکھا،
ان کو تو باپ اپنا خواب سنا رہا ہے جو اللہ نے خواب میں دکھایا ہے. تو معلوم ہوا کہ جب عمل اور استعداد عمل یہ دونوں اللہ کے لیے وقف ہو جائیں، خالق و مالک کے لیے وقف ہو جائیں، تو پھر سچائی یہ ہے کہ پھر اوپر سے مدد آتی ہے، پھر مدد کی جاتی ہے. اور یوں مدد کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو شعائر بنا دیتے ہیں، فرماتے ہیں یہ میرے پسندیدہ اعمال میں سے ہے، یہ کرو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے حدیث تلاوت کی، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اصحاب نے عرض کیا یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یا رسول اللہ یہ اضحیٰ کے دن کیا ہیں، یہ ذبیحہ کے دن کیا ہے یہ؟ فرمایا قال سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے جد امجد، یہ میرے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اس پر عمل کرنا ہے. ہمارے لیے مسائل کھڑے ہو گئے بھائی. قربانی اللہ کے لیے، اس کی رضا کے لیے کرنی تھی، لیکن ہم بھائی جمہوری نظام میں رہتے ہیں. معذرت کے ساتھ آپ کو برا لگے تو میں پہلے پیشگی معافی مانگ لیتا ہوں. جمہوریت پسند لوگ ہیں آپ سب، جمہوری نظام کے تحت رہتے ہیں. اور جمہوری نظام کی برکت یہ ہے کہ آپ قربانی نہیں کر سکتے، یہ برکت ہے. اس کی وجہ ہے اس نظام کی بنیاد یہ ہے، بنیاد یہ ہے کیونکہ یہ کسی مفکر اسلام کا بنایا ہوا نظام نہیں ہے، کسی مفکر اسلام کا بنایا ہوا نظام نہیں ہے. یہ 1632 میں ڈکٹیٹ کیے گئے زائنسٹ ایجنڈے کا بنایا ہوا نظام ڈیموکریسی، 1632 میں، جس کی امپلیمنٹیشن 1743 میں شروع ہوئی. 1787 میں اس کے پروٹوکول منظر عام پر آئے، 1904 میں چھپ کر لوگوں تک پہنچے اور لوگوں کو بتایا گیا کہ تمہارے ساتھ ون ورلڈ گورنمنٹ، ون ورلڈ کرنسی، اس کے تحت آپ کو لایا جائے گا. ہمیں سمجھ نہیں آئی، اس لیے کہ ہم نعرہ باز قوم ہیں، زندہ باد مردہ باد قوم ہے. ہمارا شعور سے دور تک کوئی واسطہ نہیں، نہ ہم نے پڑھنا ہے نہ ہم نے سوچنا ہے. یہ قربانی کو ہی دیکھ لیجئے، ہم نے کیا سمجھا، کیا پرکھا قربانی کو، یہ اللہ کے لیے تھی. لیکن ڈیموکریٹک سوسائٹی میں بیٹھا ہوا مال پانی کلب، اس نے اس کو کارپوریٹ سیکٹر میں تبدیل کر دیا قربانی کو. آپ کا رمضان بک گیا، آپ کی عید الفطر بک گئی، آپ کے حج بک گئے، آپ کی قربانی بک گئی، آپ کے وہ تہوار جو اللہ تعالیٰ نے بطور شرف و عزت آپ کو عطا کیے تھے، آپ نے اٹھا کے کارپوریٹ ورلڈ کے سپرد کر دی. اسی ڈیموکریٹک نظام کے متحد، اسی جمہوری نظام کے تحت. اب آپ کیا ہیں؟ بس ایک نظام کے ماتحت زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کے لیے نہیں، اللہ کے لیے نہیں. مجھے ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا وہ ایک چھوٹا سا کیپشن یاد آ جاتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسا اسلام تو نہیں چاہیے، ایسا اسلام نہیں چاہیے جو باپ کے مرنے پر یاسین پڑھنے کے لیے، ماں باپ کے مرنے پر یاسین پڑھنے کے لیے اور بیٹیوں کے وقت، رخصت کے وقت نکاح پڑھانے کے لیے کام آئے. یہ اسلام اللہ نے نہیں اتارا. ہمارا کل اسلام یہ ہے، کل ضرورتوں سے جڑا ہوا، بریکٹ کیا ہوا، رسیوں سے باندھ دیا ہم نے اسلام کو. اس سے باہر نہیں جائیں گے، ہم اس سے باہر نہیں جائیں گے. ہم نے احتیاج اور ضروریات کے ساتھ اپنی خواہشات کی آلائشوں کے برگ و بار تو پیدا کر لیے،
لیکن دین کے قوانین کو ہم نے جوتے کی نوک پر رکھا، ہم نے قربانی کی وہ خاص عظیمت ہی ختم کر دی۔ آپ تمام حضرات بیٹھے ہیں ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، مجھے بتائیے آپ اکانومی کو بھی جانتے ہوں گے، کاروبار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، کہ ہمارا تصور فلاح و بہبود ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ 593 ارب، یہ میری بات نہیں ہے، سرکاری اعداد و شمار ہے، دیکھ لیجئے، میڈیا پر پڑے ہوئے، گوگل کر لیجئے۔ 593 ارب یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے مختص کیے گئے، 593 ارب۔ کیا کریں گے؟ کارڈ کے ذریعے تھوڑے سے پیسے بھیجے جائیں گے۔ کارپوریٹ ورلڈ ہے نا جی، کارپوریٹ ورلڈ کسی کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہوتا نہیں دیکھ سکتا، وہ اپنی مناپلی رکھنا چاہتا ہے پوری دنیا میں، اپنے ہرکاروں کو تھوڑا سا نواز دیتا ہے، لیکن فی نفس ہی ہولڈ اس کا ہے پوری دنیا کی کرنسی پر، مالیات پر، بینکنگ نظام پر اس کا کنٹرول ہے۔ اب آپ کہیں گے اس کا قربانی سے کیا تعلق ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، بہت بڑا گہرا تعلق ہے۔ بدبختی یہ ہے کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ کم از کم اپنا دشمن تو پڑھ لو بھائی، اللہ کو نہیں پڑھنا، اپنے دشمن کو ہی پڑھ لو، اس نے ہمارے ساتھ کیا کرنا ہے، وہ کیا کر رہا ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہو، بس کھا پی لیا، سو لیا، ہا ہا ہو ہو، یہ ہماری زندگی کا طرز زندگی، یہ ہے ہمارا طرز زندگی۔ اس سے آگے کیا سوچتے ہیں ہم نے؟ میں نے اور آپ نے اپنی اولادوں کے لیے کیا سوچ رکھا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی اولادیں کیا کریں گی؟ معلوم نہیں۔ کیا ہے ڈیسٹینیشن، کیا ہے منزل، کیا ہے، کہاں جائیں گی، کریں گی کیا، کیا کریں گی، معلوم نہیں ہے۔ ڈگریاں لے کر 1.5 کروڑ آدمی ڈگری ہولڈر بیٹھا ہوا پاکستان میں، 11 لاکھ آدمی گزشتہ 2.5 سال میں یہاں سے مائگریٹ کر گیا ڈگری ہولڈر، 11 لاکھ اس ملک سے چلا گیا۔ کیوں؟ کوئی جواب ہے؟ نہیں ہے۔ اس سارے نظام کا یہ 593 ارب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، اور بھی بہت سارے پروگرام ہیں، کارڈ کے ذریعے لوگوں کو رقم دینا، بھکاری بنانا ہے، بھیک دینی ہے۔ آپ اس ملک کے ہنرمند افراد کو اکٹھا کرتے، اگر 1 ارب روپے میں ایک کارخانہ لگے، 1 ارب روپے میں کوئی اچھی مل، کوئی فیکٹری لگا لیں، کتنے لگیں گی؟ 593 کارخانے لگیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ 593 کارخانے، فیکٹریاں لگیں گی 1 ارب روپے کے حساب سے۔ اس میں اگر 20 آدمی بھی امپلائے ہوتے ہیں، 20 آدمیوں کو ملازمت ملتی ہے، تو معلوم ہے کتنے؟ 28,000 آدمی، 28,000 آدمی آن جاب ہو جاتا ہے، مطلب 28,000 خاندان باعزت روزگار کے لیے آ جاتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں کرنا، قسط دیں گے، کارڈ پر دیں گے، اور اس میں سیکٹریوں کے، ڈپٹی سیکٹریوں کے، کمشنروں کے، ڈپٹی کمشنروں کے، اور پتہ نہیں کس کس کے، ایم ایل اے کے، ایم پی ایس کے حصے ہیں۔ 593 ارب ہے بھائی، 593 یعنی 5 کھرب 93 ارب روپیہ ہے، 5 کھرب 93 ارب روپیہ ہے۔ اگر 2 ارب بانٹ دیا، 5 ارب بانٹ دیا، 10 ارب بانٹ دیا، باقی 93 ارب جو ہے نا، صرف اسی میں سے 10 ارب بانٹ دیں گے، 20 ارب بانٹ دیں گے، باقی 560 ارب 70 ارب وہ کدھر جائے گا؟ کس کے پاس جانا ہے؟ آپ کو معلوم ہے؟ نہیں۔ آپ نے کبھی پوچھا ہے؟ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اب حج کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیے کہ آپ میں حج کر سکتا ہوں جی، انشاءاللہ آئندہ سال میں نے حج پہ جانا ہے۔ کس پہ؟ یہ گن لیں جی، یہ کتنے کا حج ہوگا جی آپ کا؟ معلوم ہے آپ کو؟
اس سال ہوا ہے تقریباً 12.5 لاکھ کا، اگلے سال یہ ہو جائے گا 14,70,000 روپے کا۔ انفلیشن ڈیو ٹو انفلیشن آف اکانومی، انفلیشن آف منی، انفلیشن آف کرنسی، یہ ہو جائے گا 14,70,000 روپے کا آپ کا حج۔ کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ کوئی؟ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کو آہستہ 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 اور سرائے کے جا دیں ککڑا کو کھڈے چ ڈھکنا ہوگا تو کیوں کریں دیں کھڈے 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 پھر کھڈے کھڈے کر کے ہمیں ڈھک رہے ہیں۔ اگلی نسل چھوڑے جی، گھر کی ضروریات پوری نہیں ہوتی، بجلی کے بل نہیں پورے ہوتے، گیس کے بل پورے نہیں ہوتے، قربانیاں کون کرے؟ ایک بات یہ ایک کام ہو رہا ہے۔ دوسرا کام جو ہے بہت بڑے بڑے ابلیس حرامیون وہ ٹی وی پر آ کر بکواس کر رہے ہیں کہ قربانی سے بہتر تھا کسی بیوہ کی شادی کرا دیتے، حج و عمرہ کرنے سے بہتر تھا کسی کا غریب کا گھر بنوا دیتے۔ اچھی بات، میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک صاحب ہے، انہوں نے 4,70,000 روپے کا موبائل خریدا، یہ جو آئی فون وغیرہ آتے ہیں، 4,70,000 روپے کا موبائل خریدا۔ ان کے دوستوں کو پتا چلا، انہوں نے کہا پارٹی کھلاؤ۔ 4 لاکھ یار، واٹ موبائل یار تم کمال ہو یار، گریٹ ہو یار، کیا اچیومنٹ ہے، تم نے موبائل خریدا 4,70,000 کا، پارٹی دو۔ پارٹی کھلائی، 28,000 روپے میں 9 بندوں نے روٹی کھائی، 28,000 روپے کا ہوٹل میں جا کے کھانا کھایا۔ بقرہ عید آ گئی، قربانی آ گئی، اللہ نے اس کو توفیق دی، اس نے 2 بکرے خرید لیے۔ 2 بکرے لے کے وہ آیا، وہ صاحب جنہوں نے پہلے ڈیمانڈ کی تھی کہ یار موبائل لیا ہے پارٹی کھلاؤ، یہ کیا کیا؟ یار قربانی کرنی ہے، چھوڑ یار، پیسے کا ضیاع ہے۔ یہ تمہارے پڑوس میں دیکھو وہ عبدالرشید صاحب ہیں، ریٹائرڈ ماسٹر ہیں، ان کی 2 بیٹیاں بیٹھی ہیں، جا کے یار ان کی خدمت کرو۔ کچھ سمجھ میں آ رہی میں کیا عرض کروں؟ 4,70,000 روپے کے موبائل پر پارٹی کھا رہے ہیں۔ اس وقت نہیں کہا کہ جا ماسٹر عبدالرشید صاحب کے گھر میں جا کے پیسے دے کے آ، موبائل نہ خرید۔ قربانی کے بکرے خریدنی ہے تو مشورہ ہے کہ وہ بیوہ عورت ہے، ماسٹر صاحب ہیں، ان کے گھر میں جا کے پیسے دو، قربانی کوئی ضروری چیز ہے۔ وہ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ وہ کیا رہا ہے آپ کو؟ حرامی یون کا ٹولہ آپ کے ٹی وی اینکروں کا بیٹھا ہوا ہے، اور جی یہ تو بس دیکھیں جی، اور اس میں اور آپ ہم سب مجرمین بھی ہیں، اللہ کے مجرم۔ قربانی شربانی کوئی نہیں ہے، غلط فہمی میں مت رہیے، میری رائے سے آپ اختلاف کر لیجئے، ہم قربانی نہیں کر رہے، ہم تماشبینی نہیں کر رہے، ہم تماشبینیاں کر رہے ہیں، کوئی قربانی نہیں کر رہے۔ میری قربانی اللہ کے لیے نہیں ہو رہی، میں قربانی نمود و نمائش کے لیے کر رہا ہوں۔ قربانی کیا تھی؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، اللہ کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، تم نے جس نیت سے وہ ذبح کیا ہے، جس نیت پر ذبح کیا ہے، جس مقصدیت کو پیش نظر رکھ کر وہ ذبیحہ وہ جانور خرید کر ذبح کیا ہے، اس کو صرف وہ پہنچتا ہے۔ ہم نے کہے کے لیے ہم ظلم کر رہے ہیں، ہم ظالم ہیں، ہم سب ظالم ہیں، میں بھی، آپ بھی، ہم سب ظالم ہیں، ایک دوسرے پر ظلم کر رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے میں قربانی کرنے کے قابل ہوں کہ نہیں؟ آپ کو نہیں پتا، لیکن آپ مجھ سے سوال والی دفعہ کیڑی شاید حصہ پاتے بھائی یار لیلا پودے پہ ہو، آپ کو کس نے یہ حق دیا مجھ سے سوال کرنے کا؟ میں کون ہوتا ہوں آپ سے پوچھنے والا کہ آپ قربانی کر؟ میں آپ کی عزت نفس، آپ کی خودداری کی تذلیل کر رہا ہوں۔ اللہ نے آپ کو توفیق، اچھا یہ کمال یہ ہے کہ یہ ثواب دیدی معاملہ ہے، گنجائش پر محمول معاملہ ہے، اللہ نے رعایتیں دی ہیں۔ ایک آدمی کو گنجائش ہے، وہ صاحب حیثیت ہے، صاحب استطاعت ہے، حج کرے،
صاحب حیثیت ہے زکوٰۃ دے، صاحب نصاب ہے قربانی کرے، اس میں میں اور آپ کدھر ہیں؟ یہ تو معاملہ 100% اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ میں قربانی کی ہے نہیں کی، آپ کون ہیں؟ ہم ایک دوسرے کو پوچھ کر اس کی، میں 2 بکرے پکڑ کے گلیوں میں سے گزرتا ہوں اور پڑوسی سے پوچھتا ہوں اوے تو کیڑی شاید کوندا پے لیلا کرے نہ پے چھترا کرے نہ پے گاں کرے نہ پے حصہ پاتے پے، کیوں پوچھ رہے ہو؟ اگر وہ نہیں کر رہا تو تم نے اس کی عزت نفس پر حملہ کیا، تم نے اس کی خودداری پر وار کیا، تم نے اس کو سر بازار رسوا کیا، کیوں پوچھا؟ تمہیں تو اس پر پردہ پوشی کرنے کا حکم ہے۔ ہم اپنے جانوروں کی نمائش کارپوریٹ ورلڈ، میں نے ابتدا میں عرض کیا we are living in the corporate world sir، مذہب برائے فروخت ہے۔ یہ چھوٹا طبقہ اللہ تعالیٰ نے عجیب ایک نظام رکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ دین غرباء میں آیا، امیروں میں نہیں دین آیا۔ ہاں یہ یاد رکھیے، رئیسان دہر کے حصے میں دین نہیں تھا، ہاں وہ دین سے متاثر ہوئے تو کچھ قریب ہو گئے، دین والوں کے قریب ہو گئے، دین ان میں نہیں آیا، دین غرباء وطن میں آیا، غریب لوگوں میں دین آیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق فرمایا کہ اس کا خاتمہ بھی غرباء میں ہی ہوگا، یہ دین غرباء میں ہی رہے گا، اس کی پرورش غریب لوگ ہی کریں گے۔ اب اگلا مرحلہ آ گیا، کارپوریٹ ورلڈ کو سمجھ میں آ گئی کہ یہ جو غریب طبقہ ہے اس کا یہاں سے وابستگی ہے اپنے رب اور اس کے معمول حکموں کے ساتھ۔ امیر کو کوئی ترجیح، آپ امیر ہونا شان سمجھتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی اور طرح بیان فرمایا، قرآن پڑھا کیجئے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ جب ہم کسی بستی کی، غور فرمائیے یہاں کسی غریب کا ذکر نہیں آیا، تباہی کی بنیاد عبارت ہے، یاد رکھ لیجئے، عقیدے کی، مذہب کی، سیاست کی، معاشرت کی، سماج کی، اخلاقیات کی، کردار کی تباہی کی بنیاد عمارت ہے۔ اتنا بڑا کھیل ہے، اللہ فرما رہے ہیں میرے باپ کے دین ہے، میں تو وہ عرض کر رہا ہوں جو اللہ نے حکم فرمایا۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً، جب ہم ارادہ کر لیتے ہیں کسی بستی کو، کسی شہر کو تباہ کرنے کا، تو کیا کرتے ہیں؟ امرنا مترفیہا، وہاں کے امیر لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ یہ امیر لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ فیصلہ آباد ہے، یہ 3 دن پہلے کی بات ہے، جمعرات والے دن کی بات ہے، ایک صاحب آئے، یہ ظلم کر رہے ہیں، ایک صاحب آئے منڈی میں 1,40,00,000 روپے کے 16 اونٹ خرید لیے۔ بات ختم نہیں ہوئی، 50 گائیں خرید لی اور 100 بکرے خرید لیے، اور اس کے بعد میڈیا آ گیا، اب ان صاحب کی تشہیر ہو رہی ہے، 16 اونٹ، 50 گائیں، 100 بکرے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے؟ اور وہ شخص جس کی جیب میں پیسے ہی نہیں ہے، وہ اپنے بچوں کو نیا کرتا ہی سلا کے دے دے، یہ اس کی تذلیل نہیں ہے؟ حالانکہ اس کے دل میں 100% خالص امنگ ہے اللہ کے لیے کچھ کرنے کی، 100%۔ غریب آدمی اللہ کے راستے میں سب سے زیادہ دیتا ہے، اور نشو و نما بھی نہیں چاہتا، وہ نہیں چاہتا کہ میڈیا پر آ کر میرا چہرہ دکھایا جائے کہ میں نے 1000 روپیہ دیا، 500 دیا، 10,000 دیا، لیکن امیر تشہیر چاہتا ہے،
दौलत तशहीर चाहती है, ये ना हो तो फिर अमीर कहेगा, फिर इमारत कहेगी। ये शोबिज है, इकोनॉमी का शोबिज है, इक्तिसादियात का शोबिज है, ये इंडस्ट्री है जिसमें आपको लाकर बांध दिया है। अब उन्होंने जानवर तो क्या, जानवरों को बना दिया इंसान से ऊंचा, और इंसानों को जानवर बनाकर खोटे में बांध दिया। हैव टू फॉलो दिस ऑर्डर। मान रहे, बोलते ही नहीं है, एहतजाज ही नहीं करते। उसकी एक वजह है, लाइनों में लगकर, नाराज ना होना मेरी बात से, मैं कोई सियासी आदमी नहीं हूं, ना मेरा कोई मजहबी और सियासी जमात से ताल्लुक है। मैं एक बंदा आजाद हूं, अपनी मर्जी से देखता, पढ़ता, सोचता हूं। हाँ, पढ़ता सोचता जरूर हूं, पढ़ता भी हूं, अपने अहवाल पर भी अपनी औलाद का अहवाल देखता हूं कि इनका क्या बनेगा। आपका मसला नहीं, मैं अपनी औलाद को देख कर बात करता हूं। मेरी औलादों को नमाज भी पढ़ेंगे कि नहीं, कुर्बानी को तो छोड़ दीजिए, वो रोजा भी रखेंगे कि नहीं, हज उम्रे को छोड़ दीजिए, वो किसी के साथ अखलाक से बात भी करेंगे कि नहीं, वो माँ बाप को अस्सलामु अलैकुम भी कहेंगे कि नहीं। मैं आपके लिए, मैं अपने बारे में सोच रहा हूं, अपने लिए मुझे परेशानी है। आपको नहीं होगी, आप माशाल्लाह वसीउल क़ल्ब लोग हैं, लेकिन मैं परेशान हूं। मेरा इतना सा दिल है, मैं परेशान हूं, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं परेशान हूं। मुझे अपनी औलाद के लिए परेशानी है। बनेगा क्या? जिस दलदल में हमने अपने आप को आने वाली नस्लों को उतारने का फैसला कर लिया, हमने अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए कभी, हम यहां बैठे हैं, बताइए जरा हाथ खड़ा करके, अल्लाह के दीन के लिए मैंने, आपने क्या तकलीफ उठाई है? बताइए क्या तकलीफ उठाई है अल्लाह के लिए? जमहूरियत के लिए जुलूस में चले जाते हैं, जमहूरियत का जुलूस निकालने के लिए, आवे आवे फलाना आवे, फलाना आवे, उसके नारे बजेंगे और उसके नारे बजेंगे। आपने अपनी पसंद से, अपने इख्तियार से अल्लाह को डिग्रेड किया, अल्लाह के निजाम को जूते की नोक पर रखा, और निजाम कुफ्र जो 1632 में ज़ायोनिज़्म ने तश्कील दिया, और जिसको बाद में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तौर पर वो रिचर्ड रॉर्टी, वो खबीस आजम, आप पढ़ते नहीं है, वो उसकी किताब पढ़ी है, अचीविंग आवर कंट्री, पेज नंबर 66, बता रहा हूं, जाके पढ़ लीजिए, गूगल कीजिए। क्यों नहीं पढ़ते? और मैं टिब्बी शेर खां की गली में बैठा हूं, मुझे अल्लाह तौफीक दे देता है इन खबीसों को पढ़ने की, आप क्यों नहीं पढ़ते? आपका दुश्मन है। वो कहता है निजाम जमहूरियत के निफाज के लिए बुनियाद परस्त मुसलमान हो या बुनियाद परस्त ईसाई, इनका कत्ल आम, लफ्ज है, इनका कत्ल आम ही दुरुस्त अमल है। और साथ में वो मिसाल क्या देता है? वो कहता है ये कत्ल आम जैसा कि हमने इराक में किया, जैसा कि हमने अफगानिस्तान में किया। क्यों? कि हम निजाम खिलाफत, निजाम इस्लाम की निशात नहीं होने देंगे। मैं और आप यार भाला साकू क्या मौलवियों का काम है, मौलवी जानते इस्लाम जाने, असा बाबा गरीब गुनाहगार मुसलमान है, बस नमाज पढ़ के सोइयो काफी है। अल्लाह को यही जवाब देंगे आप? अल्लाह को यही जवाब देंगे कि दीन तो मौलवी का था, मौलवी जाने और दीन जाने। हमारा काम तो बस ये था कि हम रोजी कमाते, बच्चों की परवरिश करते, अच्छे घर में रहते, जिंदगी की बुनियादी जरूरियात से हम मुमय्यज होते और मुआशरे के बाइज्जत फर्द बन के रहते। अल्लाह के नजदीक ये मेयार नहीं है। जो दुनिया में मुअज़्ज़ज़ हैं वो आखिरत में जलील होंगे, उसके सामने कोई जवाब नहीं है, ना मेरे पास ना आपके पास, कोई जवाब नहीं है अल्लाह को देने के लिए। क्या किया हमने? हमने जमहूरी निजाम की बुनियाद को तक़वियत दी, हमने निजाम कुफ्र को बसदो चश्म कबूल किया हमने। 100 बंदों का कातिल, 1000 इज्जतों को पामाल करने वाला एक बदमाश, उसको वोट देकर कौमी असेंबली का मेंबर हमने बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि हमारे कुछ लिंक्स हैं, उसने उसको कहा, उसने उसको कहा,
ہمارے کچھ معاملات ہیں جو جڑے ہوئے ہیں دنیا سے، اللہ سے نہیں، دنیا میں معاملات میرے جڑے ہوئے، چلو آپ یا تیرا کام کروا لے سو تو ووٹ دے، تیرا کام میں کروا دے سا، میں یار میں ان کے بڑا قریب ہے، تو گال کا تو ووٹ گننا، کتنے ووٹ ہیں جی 15 ووٹ ہیں، ایک دن 50,000 روپیہ ووٹ سا کو پامے، 50,000 اکھی پٹی گیا، ٹھیک ہے حل، وہاں جوتی پہ نوک پہ رکھتا ہے، نہیں دیتا ووٹ، 50,000 اٹھا کے جیب میں کیوں ڈالے؟ اس دیش تک پہلے لایا گیا، یہ غربت و افلاس آپ میں پھیلایا گیا، یہ ڈیلیبریٹلی ہو رہا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیجئے، گریڈ 1 سے لے کے 16 تک ٹیکس ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ اور وہ زمیندار جن کی 2,000 مربع زمین ہے، 14 ریلوے اسٹیشن جن کی، یہ غلام مصطفیٰ جتوئی سابق وزیر اعظم ہے، 14 ریلوے اسٹیشن اس کی زمین میں آتے ہیں، سندھ میں 14 ریلوے اسٹیشن اس کی زمین میں سے گزرتی ہے لائن۔ کتنا ٹیکس دیتا ہے؟ جتنے زمیندار بیٹھے ہیں، یہ بڑے بڑے لغاری مزاری، کتنا ٹیکس دیتے ہیں؟ ان کا آفیشل پیج کھول کے دیکھیے، ایف بی آر کا لکھا ہوگا 15,000 16,000، اور میرے جیسا آدمی واللہ العظیم میری ایک کلرک سے بھی کم انکم ہے، میں مزدور آدمی ہوں، مزدوری کرتا ہوں، میں اس سے زیادہ ٹیکس دیتا ہوں، اور میں ایف بی آر سے رجسٹرڈ ہوں، اس سے زیادہ ٹیکس دیتا ہوں۔ لیکن آپ نے کیونکہ اس نظام کے معاون کے طور پر اپنا کردار ادا کیا، تو آج کیا صورتحال ہے؟ جس کو وہ اربوں پتی کھربوں پتی لوگ، زمیندار، جاگیردار، انڈسٹریلسٹ، ان پر ٹیکس کی شرح ہے 3%، 3%، اور میں اور جس کے پاس کفن کے پیسے نہیں ہیں وہ ٹیکس دے رہا ہے 43%۔ جس کو ٹیکس کرنا تھا اس کو بدماشی اور زمین پر دندنانے کے لیے چھوڑ دیا، روند اور روند۔ حکومت کھینچے گی انڈسٹریلسٹ کو، آپ ہمیں پیسے دو، کہتا میں ٹھیک ہے میں دیتا ہوں، لیکن مجھے گنجائش دو کہ میں نچلوں کا سانس بند کر دوں۔ میں نے ٹھیک ہے گو ہیڈ۔ آپ کو شاید میری بات غلط لگے، یہ آئی پی پیز جب لگے تھے تو کیا ہوا تھا؟ یہ پاور پلانٹ جو لگے ہوئے پرائیویٹ سیکٹر کے، کیا ہوا تھا؟ بلینز آف ڈالر، بلینز، ملین نہیں، بلینز آف ڈالر کک بیکس لیے گئے۔ کک بیکس لینے کے بعد اس میں خاندان کود پڑے، شوگر ملوں والے کود پڑے، ہم بجلی بناتے ہیں، ہم بجلی بناتے ہیں، ہم بجلی بناتے ہیں، گورنمنٹ کو دیں گے۔ آئی پی پیز بجلی بنا رہی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے اس ماہ سے، یعنی جون سے بجٹ کے بعد جولائی سے 70 روپے 60 پیسے کا یونٹ پڑے گا آپ کو، اور اگلے سال یہ بڑھنا ہے نا، کیونکہ انکریز ہونا ہے، اس نے مزید انکریز ہوگا، یہ اگلے سال تقریباً 97 روپے 60 پیسے کا یونٹ ہوگا۔ اس ملک میں ترقی ہوگی، آپ دکانوں کے کرائے بھریں گے، آپ بجلی کے بل بھریں گے، دکانداروں پر ٹیکس، جس نے دکان کرائے پر دی ہوئی ہے اس کا ناطقہ بند کر دو۔ ہمارا ایک قریبی ہے بیچارہ پڑوس، اس کی 4.5 فٹ کی دکان ہے، 4.5 فٹ کی دکان ہے، اور وہ اس میں تھوڑا سا منیاری کا سامان بیچتا ہے، اس پر ٹیکس ہے، 4.5 فٹ کی دکان۔ اور جن کے یہ مال پلازے بنے ہوئے ہیں ان کو کوئی پوچھنے والا ہے؟ کیوں؟ یہ سب اسمبلیوں پہ بیٹھے، یہ مسندوں پر بیٹھے۔ ٹیکس اس کو کیا جس کے پاس کفن کے پیسے نہیں، اور عیاشی کے لیے راستہ ان کو دیا جن کو آپ نے اور میں نے لائنوں میں لگ کر ووٹ دیے کہ آپ میرے مشکل کشا ہیں۔ حقیقت مانی ہے نا جی۔ تو قرآن مجید نے ان باتوں کی طرف ہمیں توجہ دلائی کہ ہم نے جس نظام کو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، ہم نے اپنی بعض عبادات ایسے کر لی ہیں، اپنی من چاہے عبادات، اپنے پسند کے معبود بنائے،
ان کی پوجا شروع کی. کیا ٹائم ہوا ہے جی؟ اپنی پسند کے معبود بنائے اور اس نظام کی تقویت کا سبب بنے. اس کے لیے سڑک کا کام کیا. آؤ ہمارے اوپر سے گزرو اور نظام جبر ہم پر نافذ کرو. وی آر اے فیسیلیٹیٹر سر, وی آر. نہ اللہ سے جان چھوٹے گی, انہوں نے تو چھوڑنی نہیں ہے. یہ عذاب اس لیے ہم پر آیا کہ ہم نے ایک زکوٰۃ کو چھوڑ دیا. زکوٰۃ کون دیتا ہے؟ کوئی نہیں دیتا. بیگم مات کے پاس 50 دی 200 تولے سونا پڑا ہوا ہے, 1 روپے کی زکوٰۃ نہیں. غریب آدمی پیسے جمع کرتے تھے پہلے. اس کو ذرا اس طرح دیکھیے, غریب آدمی پیسے جمع کرتا ہے. کیا کرو گے؟ میں عمرے تے ویسا, میں حج کرے سا, میں ای دفعہ لیلا گھنسا اور گھن لیلا. اس کو الجھا دیا ہے اس مالیاتی نظام نے کہ تیرا بل. میرے گھر میں ایک خاتون ہے, بی بی بزرگ آتی ہیں وہ کام کرنے کے لیے, اللہ ان کو جزائے خیر دے. ایک بلب ایک پنکھا ہے, 18,000 روپے اس کا بل ہے. 5 گھروں میں وہ کام کرتی ہے. 70 سال اس بیچاری کی عمر ہے. مجھے بتائیے اس کو نماز کی ہوش رہے گی؟ اس کو قرآن کی ہوش رہے گی؟ وہ سوچ سکے گی کہ میں نے قربانی کرنی ہے؟ وہ کبھی تصور بھی کر سکتی ہے کہ میں نے عمرے پہ جانا ہے؟ تو عباداتی نظام میں کیا ہوا؟ مالیاتی نظام داخل ہوا اور اس نے عبادات کو پیچھے کر دیا. اور آپ غیر محسوس طریقے سے اس کے فریب میں آ گئے. اور اب بھی یہی ہو رہا ہے, اب بھی یہی ہو رہا ہے. کارپوریٹ سیکٹر نے سب چیز خرید لی. جو کچھ ہو رہا ہے میڈیا پر, بھیڑ بکریاں جانور جس طرح خوار کر دیا انسانوں کو. کتنے کا بکرا لیے, کتنے کی گائے لیے, کتنے کا بیل لیے جی بتائیں. ایک طرف یہ ہو رہا ہے, دوسری طرف یعنی یہ ایام قربانی آئے ہیں تو فیس بک پر یہ فیس بک کی بےغیرت ملاؤں کی ایک ٹولی بٹھا دی جاتی ہے. ان خبیثان وقت کو احساس ہی نہیں کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہم کیا ظلم کریں. بھینس نہیں ذبح ہو سکتی, فلانی چیز ذبح نہیں ہو سکتی, فلانی قربانی نہیں ہو سکتی, فلانا کام نہیں ہو سکتا. وہ آپ سب بیٹھے ہوئے یار کتھا منجو ساکو عادل مولوی کو لوائیں تے پوچھو مولوی پھڈا گتی کھڑے کدھر جائیں بھار. آخری یہ میں آپ کی یہ سفید داڑھی والیوں کی بات نہیں کر رہا, اگلی جنریشن کی بات کر رہا ہوں جس کا ٹیمپر ہی نہیں ہے, ٹیمپرامنٹ ہی نہیں ہے. وہ کہے کہ بھاڑ میں گیا مولوی اور اس کا اسلام نہیں چاہیے, میں ٹھیک ہوں. They want it. یہی وہ چاہتے ہیں, یہی وہ چاہتے ہیں کہ میری اگلی نسل کہے کہ لعنت ہے اس نظام پر, لعنت ہے مولوی پر, لعنت ہے ان ساری چیزوں پر. چھوڑو جی. اور اس کے لیے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ, بڑے بڑے ماہر کاریگر آ گئے ہیں. قربانی ہے کہ عبادت ہے نفلی, کوئی کر لے تو ٹھیک ہے, نہ کرے تو کوئی ضروری نہیں ہے. یہ ٹی وی پر گفتگو ہو رہی ہے. ماڈرن جدید تحقیق کے محامل حضرات جن جو آپ کے بھی ہو سکتا ہے محبوب ہو, بڑے بڑے دانشور آ کر ٹی ویوں پر بیٹھ گئے ہیں بھونکنے کے لیے. آپ نے ایکسپٹ کیا رمضان میں وہ بے حیا رنڈیاں جو سارا سال آدھی ننگی ہو کر اینکرنگ کرتی ہیں اور تماشبینی کرتی ہیں مارننگ شوز میں, رمضان المبارک میں تم ان کو دین سکھانے کے لیے دوپٹے اڑا کے میک اپ کرا کے بٹھا دیتے ہو, اسلام سنو, ان سے اسلام سیکھو. اور آپ سنتے ہیں, آپ کے اور آپ کے بچے اور بچیاں بیٹھ کر خشوع و خضوع کے ساتھ سنتے ہیں. عید کے پروگرام میں اور آپ کا اور آپ کے بچے ہم خوشی سے بیٹھ کر دیکھتے ہیں, واہ واہ کیا عمدہ پروگرام ہے. یہ ہم نے قبول کیا نا, گلا کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ایک بات ہے اس کو یاد رکھ لیجئے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یاد رکھو, یاد رکھ لو, مولوی کی بات نہیں. جہنم میں گیا مولوی, بھاڑ میں گیا مولوی, اٹھا کے دیوار پہ مارو. اللہ کی بات سن لو, جس نے پیشاب کے گندے قطرے سے
گندے قطرے سے آپ کو اور مجھے وجود بخشا ہے، وہ اللہ فرما رہا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، یہ جو ظاہر ہو رہا ہے فساد خشکی پر اور تری پر، یہ تمہارے اپنے بما کسبت ایدی الناس، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ تم نے خود کمایا ہے، روتے کیوں ہو؟ کب کپاتی ہیں اگر وحشتیں، ڈرتے کیوں ہو؟ طلعت شوق کی تنویر یوں ہی ہوتی ہے، چشم ایام سے خون بن کے برستا ہے جلال، جب وہ اخلاف کی نکبت پہ لہو ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔